چند اہم ضروری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک افسوس اور دکھ کی بات ہے میرے لیے بالخصوص کہ آج شام تقریباً 4 بجے 80 کے لگ بھگ پولیس اہلکاران کئی گاڑیوں میں ہمراہ RDA آفیشل راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے آفیشل سمیت گئے۔ یہاں ہماری ایک جوائنٹ فیملی پراپرٹی ہیں جس میں نے اپنا ایک فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا۔ 2023 آج سے 10 سال قبل بنایا تھا اور اس میں 4 بیڈ رومز تھے، اٹیچ باتھ روم تھے، ایک ڈرائنگ تھی، ڈرائنگ روم، کچن تھا، برآمدہ تھا، سنگل سٹوری بلڈنگ تھی اور ماربل ٹائل بڑا پیارا سا۔ اس میں چھٹیوں کے روز ہم چلے جاتے تھے اور اس میں گائے بھینسیں رکھی تھی۔ تو آج جو ہیں حکومت کے ایما پہ یہ لوگ گئے ہیں 4 بجے اور انہوں نے میرے گھر کو مسمار کیا ہے، پورا گھر ڈیمالش کیا ہے، تمام دیواریں، اور وہ جو میرے پراپرٹی میں داخلے کے جو گیٹ ہیں ان گیٹوں کو بھی مسمار کیا ہے۔ اور میں گیا ہوں، کچھ میرے چوکیدار نے اس وقت جب یہ لوگ آئے تھے ویڈیوز بنائی ہیں، تو میں 3-4 ویڈیوز ہیں جو شیئر کروں گا۔ بہرحال یہ ظلم کی انتہا ہے کہ بلا وجہ میری ذاتی پراپرٹی جو میری ملکیت ہیں اور اس میں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے 10 سال قبل، کس بنیاد پہ آپ مسمار کر رہے ہیں؟ ریاست یا قانون کے وردی پہننے والے پولیس اہلکاروں کا یہ کام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ جو بھی لوگ ہیں جس انداز میں بھی وہ ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے۔ یہ میرے لیے یقیناً ذہنی پریشانی اور کوفت کا باعث بنا ہے، لیکن اگر ان کے پیچھے چونکہ واضح ہیں ان کا مقصد یہی ہے ڈرا دھمکا کے تنگ کر کے خان کے کاج سے لوگوں کو ہٹانا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میں اپنی گھر کی قربانی دیتے ہوئے خوش فیل کر رہا ہوں کہ کم از کم خان کے کاج میں میری جو قربانیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور جتنی بڑھے گی حتیٰ کہ جان پہ بھی آئے گی نا تو منہ نہیں موڑوں گا۔ تو لہذا لگے رہو مونا بھائی، جو کر سکتے وہ کر لو۔ جو میں نے پہلے کہا تھا مرتے دم تک یہی الفاظ ہوں گے، اب تو ضد ہے آپ کے ساتھ، اور اس ضد میں انشاءاللہ وہ دن نہیں آئے گا جب بہوش و حواس جو ہیں کسی ظالم یا جابر کے سامنے ہتھیار ڈالے۔ خان کے کاس پہ قائم ہیں اور 1 انچ بھی نہیں ہٹیں گے۔ گھر ہے بن جائے گا دوبارہ، لیکن جو دل توڑا ہے شاید ہی وہ دوبارہ بنے۔ یعنی رول آف لا کے لیے قربانیاں ہیں، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے اور اپنے قوم کے بچوں کے لیے دیتے رہیں گے۔ دوسری بات جو ہے، آج خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، مارننگ 9 بجے جو ہیں جیل پہنچے۔ ابوالاسناد ذوالقرنین صاحب جو سائفر کیس کے ٹرائل جج ہے وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جب لایا گیا تو اسی کورٹ روم جو کہ چھوٹا سا کمرہ تھا 10x12 سائز کا، اسی کے ساتھ ایک پنجرہ نما جنگلہ تھا، تنگ سا اور بدہیت سا، اس میں ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ کوئی بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، نہ کوئی کرسی وغیرہ تھی، جس پر ہم نے شدید احتجاج کیا اور جج صاحب کو پھر ان دونوں کو عدالت میں بلوانا پڑا۔ عدالت آ کے خان صاحب میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور شاہ محمود صاحب انہی کے ساتھ۔ اس دوران خان صاحب سے باتیں بھی ہوئی۔ عدالتی احوال کچھ یوں تھا کہ جج صاحب تائیہ کیے بیٹھے تھے کہ انہوں نے نقول کی کارروائی جو ہیں وہ تکمیل تک پہنچانی ہے۔ ہم نے 2 اعتراضات کیے، ایک تو جیل ٹرائل خان صاحب کی حد تک نوٹیفیکیشن ہوا ہے جس کو آلریڈی ہم نے چیلنج کیا ہے، فیصلہ متوقع ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی حد تک کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں تھا، لہذا ان کے حوالے سے ٹرائل جو ہیں وہ جیل میں نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک عذر یہ اٹھایا، دوسرا عذر یہ تھا کہ ابھی 1-2 دن میں ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کرنا ہے کہ یہ ابوالاسناد ذوالقرنین صاحب کا اپنا نوٹیفیکیشن کیا لیگلی جائز ہیں اور یا آیا یہ جیل کے اندر ٹرائل ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا پروپرائٹی، جوڈیشل پروپرائٹی کا تقاضا تھا کہ وہ
ہفتہ 10 دن کی ہمیں تاریخ دیتے، لیکن ان کو بڑی جلدی ہے، جس طرح ہمایوں دلاور صاحب کو جلدی تھی، اور انہوں نے جو ہیں جب آرڈر کیا کہ جی میں نقول دوں گا، تو میں نے انکار کیا، جس پر جج صاحب جو ہیں میرے ساتھ آرگومنٹس کرنے لگے، اور کبھی اٹھ جاتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی غصہ کرتے تھے، اور یوں ہمارے درمیان جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، جس پر انہوں نے خان صاحب کو جو ہیں 3 دفعہ اس طرح انگلی پکڑی اور کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عزت دینے والا خدا ہے، اور تو میں نے انہیں کہا، جج صاحب کو ٹوکا، میں نے کہا جتنی عزت خان صاحب کو اللہ نے دی ہے پاکستان میں، نہ کسی جج کو ملی ہے نہ کسی شخص کو ملی ہے، تو لہٰذا عزت کی بات آپ نہ کریں۔ اور پھر خان صاحب جو ہیں وہ اس کا موڈ صبح سے خراب تھا، یعنی ایک تو ان کو ایسیڈیٹی ہوئی تھی، واکنگ سپیس نہیں دیا گیا تھا، رویہ اڈیالہ جیل میں آل ٹوگیدر پھر ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، تو یوں یہ ساری چیزوں پہ خان صاحب نے اس کو کہا کہ جی آپ مجھے دہشت گرد کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، اور یہ جیل والے دہشت گردوں کے ساتھ اس طرح رویہ اپنایا نہیں جاتا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ خیر بہرحال آج کی ساری کارروائی بڑے تلخ آمیز جملوں سے بھرپور تھی، اور جب خان صاحب کو اس نے کہا کہ دستخط کرے اس پر، پھر ہنگامہ ہوا، اور خان صاحب نے کہا میں نہیں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، تو خان صاحب نے جواب دیا کہ مجھے پورے نظام انصاف پہ اعتبار نہیں رہا ہے۔ تو یوں جو ہیں ہم نے یہ نقولات کی کارروائی سے انکار کیا اور ہم نے دستخط نہیں کیے۔ اس کے بعد خان صاحب کو جو سپیس تھا وہ اس حوالے سے خان صاحب کو لے کے پھر جیل کے اندر گئے، اور بعد میں انہوں نے کہا جی کہ ایک دیوار درمیان میں رکاوٹ بن رہی تھی، اس کو گرا کے سپیس خان صاحب کی جو ہیں تسلی کے مطابق فراہم کرنے کا حکم کیا ہے۔ 3 باتیں خان صاحب سے ہوئی جو انہوں نے زور دے کے کہا۔ ایک تو خان صاحب نواز شریف کی آمد کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہ پورے عدالتی نظام کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں کہ ایک مفرور کو پہلے سے جو ہیں پورے نظام کو داؤ پہ لگا کے، اور خصوصاً جسٹس سسٹم کو، کہ اس کے لیے راہ نکلی ہوئی ہے پہلے سے، وہ ان کے وزراء بالخصوص انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گارنٹیز ملی ہوئی ہے۔ اگر اس مفرور کو، نواز شریف کو، اگر عدلیہ کوئی راستہ دیتی ہے تو پھر جو ہیں پاکستانیوں کو نظام انصاف پہ قل ہو اللہ پڑھنی چاہیے۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے خان صاحب جو ہیں بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ ویڈیوز کہاں پہ گئی ہے، جو ہائی کورٹ کی ویڈیو فوٹیجز تھی، جو 18 مارچ کی جوڈیشل کمپلیکس کی ویڈیو فوٹیجز تھی، جو کور کمانڈر ہاؤس کی ویڈیو فوٹیجز ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ آپ لوگوں نے ایک بے بنیاد الزام جو ہے ہم پہ در لیا ہے، اور اسی کو جواز بنا کے آپ ہماری پارٹی کا صفایا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو خان صاحب نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ 9 مئی کے واقعات پہ بھی جوڈیشل کمیشن جو ہیں وہ بنائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ تیسری بات جو خان صاحب نے کہی وہ سائفر کے حوالے سے خان صاحب جو ہیں وہ رائے رکھتے تھے کہ سائفر پہ بھی جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، جو پہلے بنایا بھی تھا لیکن کام نہ کر سکا۔ 2 باتیں اور خان صاحب نے کہی، اس کے علاوہ کیسز کے حوالے سے بات ہوئی، اور ایک اوورسیز پاکستانیز نے مجھے 2 کتابیں بھیجی تھی، ان میں سے ایک کتاب خان صاحب پڑھ چکے تھے، دوسری انہوں نے نہیں پڑھی تھی تو وہ انہوں نے لے لی۔ اوورسیز پاکستانیز اور جن لوگوں نے مجھے خان صاحب کو سلام اور دعا کہنے کا کہا تھا میں نے پہنچائی۔ خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اب کنونشن کے لیے بھی باہر نکلیں، ورکر حوصلہ پکڑیں، اور جہاں پہ ضرورت ہو تو عدالتوں سے رجوع کیا جائے۔ انشاءاللہ خان صاحب کی ہدایات کے تحت سائفر کیس میں جیل کے معاملات پہ میں بہت جلد جو ہیں ایک سپریم کورٹ میں اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج میں نے دائر کر دی ہے، کل لگا ہوا ہے، اور ایک سپریم کورٹ سے آرٹیکل 184(3) کے تحت میں رجوع کر رہا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔